اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، مانگو اسی سے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے، اور نہ کہیں کسی سے، دنیا والوں سے نہ مانگو، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض
اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ شہر المساوات ہے، غم خاری کا مہینہ، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی مدد کرنے کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ یہ دعوت کا مہینہ ہے۔ بدر کا واقعہ رمضان میں ہی پیش آیا۔ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا مہینہ۔ فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں میں کوئی سیزن ایسی آ جاتی ہے کہ تاجر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ 3 سال میں ہم اتنا کمائیں کہ پوری زندگی اتنا نہیں کمائیں۔ آپ یقین مانو رمضان بہت بڑی آخرت کو بنانے کا مہینہ ہے، آخرت کو بٹورنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سیل لگا دیا ہے۔ نفل کام کرو، فرض کے برابر ثواب لے جاؤ۔ اللہ اکبر! ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں، فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو جب کوئی بندہ پورا کرتا ہے نا، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا دلارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرو، ثواب فرض کے برابر، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بڑے خوش، کتنے خوش؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش! اللہ اکبر کبیرہ! کیا اللہ تعالیٰ روزداروں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔
اور کیسا روزداروں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یوں کہا کہ کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہو، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. جمعہ کے دن سفر میں تھا، ایک حافظ صاحب ملاقات کے لیے آئے. کہنے لگے مولانا صاحب 21 رمضان ہے، جمعہ کو 21 رمضان تھی، اللہ کی بڑی شان ہے، میری والدہ کا انتقال بھی 21 رمضان کو ہوا. میں بڑا تعجب میں رہ گیا. میں نے کہا یار رمضان کا مہینہ لے جانا بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے خاتمہ بالخیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے جمعہ کا دن مرحمت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے مدینہ منورہ کی سرزمین عطا فرماتے ہیں. اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے جنت البقیع کا مدفن عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنے راستے کی مبارک موت عطا فرماتے ہیں. اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں عافیت کے ساتھ بندہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے. میرے اور آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی چانس ہے اور ایک ہی موقع ہے. انشاءاللہ ایسی زندگی گزاروں گا کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں گا تو میری زبان پہ کلمہ طیب ہوگا اور دل میں میرے پیارے رب کی یاد ہوگی. اور اس حال میں خدا کے دربار میں جاؤں گا، اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور میں اپنے رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. دنیا والوں کے بڑے بڑے جذبے ہیں، کسی کا مکان بنانے کا، کسی کی اچھی کار لینے کا، کسی کا نیا موبائل لینے کا، کسی کا شو روم شروع کرنے کا، کسی کا یہ کام کرنے کا، وہ کام کرنے کا. تو جب دنیا والے دنیا کے بڑے بڑے پلاننگ بناتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور آخرت کی زندگی وہ برحق ہے، موت برحق ہے، قبر میں سونا برحق ہے، پل صراط سے گزرنا برحق ہے، اللہ کی ملاقات یہ برحق ہے. تو ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں بھی آخرت کے بارے میں بڑے بڑے پلاننگ بنانے چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا جس کے پلاننگ بڑے ہوتے ہیں اس کی محنت بھی اس لیول کی ہوتی ہے. جس کے پلاننگ بڑے ہوتے ہیں اس کی محنت بھی اس لیول کی ہوتی ہے. تو جس کی سوچ بڑی ہوگی آخرت کے بارے میں کہ نا مجھے آخرت میں پرموشن پاس نہیں ہونا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کی مغفرت کر دی، نا مجھے ایسے پاس نہیں ہونا ہے، مجھے ایک گریڈ لانا ہے، 97 اپ لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو مجھ سے، حوض کوثر پر لائن لگی ہوئی ہو اور پیارے نبی سب کو جام کوثر پلا رہے ہو اور ہماری باری آئے تو آقا سینے سے لگا دے کہ تو میرا درد رکھنے والا تھا، میری امت کے لیے تو تڑپنے والا تھا، میری امت کے لیے تو رونے والا تھا، میری امت کے غم میں تو نے کئی راتیں مسجدوں میں گزاری اور میرے دین کی تو اللہ کے راستے میں گزاری. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہو. ایسی زندگی گزارے کہ جب قبر میں رکھا جائے تو منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں سے کہہ دے یہ محمد کا غلام ہے اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اجازت نہیں. کیڑے مکوڑے بچھو، تھوڑا سا سانپ بچھو آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک سپکلی آ جائے ہم ڈر جاتے ہیں، ایک مکوڑا آ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ہم تو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، تھوڑا سا اپنی قبر ویل سیٹ ہو جائے. اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، میری قبر، میری بیوی کی قبر، میرے بچوں کی قبر، میرے پوتوں کی، میرے نواسوں کی قبر، سب کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو اے سی لگا ہوا ہے، ہم تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کمزور لوگ ہیں، میں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ گھر میں ایسی ہے، مسجد میں ایسی ہے، ذرا دیر کے لیے ٹرافک لگ جائے تو ہم اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی گرمی اور ہلکی سی مصیبت ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کا جذبہ ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو آپ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا.
اور جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی نا، ایسی شاندار جنت کی خوشبودار ہوائیں آئے گی اور ایسی میٹھی نیند سوئے گا. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، دنیا کے سب غم انسان بھول جائے گا. ایک ہی جھٹکے میں کیا تکلیف دیکھی، کیا پریشانی دیکھی، کیا حالات آئے دنیا میں، اسے لگے گا میرے اوپر کوئی حالات آئے ہی نہیں، میں تو بہاروں میں ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہو گئے، کوئی ادا ناپسند آ گئی اور قبر کو جو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا، دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا. کون بیوی تھی، کون بچے تھے، کیا شو روم تھا، کیا دکان تھی، کیا واہ تھی، اور کیا پلاننگ تھی، اور کیا عزت تھی، اور کیا عیش اور آرام اور راحت کے نقشے تھے، سب ایک جھٹکے میں بھول جائے گا. اس لیے فرمایا کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. اس دنیا سے نہ نبی نے دل لگایا، نہ صحابہ نے دل لگایا، نہ تابعین نے دل لگایا، نہ تبع تابعین نے دل لگایا، نہ اللہ کے ولیوں نے، نہ اللہ کے عاشقوں نے دل لگایا. اور دنیا بنائی اللہ نے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی آج تک اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اور یوں فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا وہ خدا کی نظر رحمت سے گر جائے گا. چونکہ بنانے والے خود اللہ ہے اور اللہ نے آج تک اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں. اور جو بندہ دنیا کو اہمیت دے گا، دنیا کو دل میں جگہ دے گا، دنیا کی عظمت کو سمجھے گا، دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے گا، وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا. آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قیامت کے دن تمنا کرے گا رب ارجعون. باری تبارک و تعالی ایک موقع دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے، دوبارہ مجھے دنیا میں لوٹا دیجئے. اب راضی کر کے آؤں گا، اب آپ کو منا کر کے آؤں گا، اب آپ سے سنا کر کے آؤں گا، آپ کے دین کی محنت کر کے آؤں گا. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کلا، ہرگز نہیں. دوبارہ کسی کو چانس نہیں دیتے ہم. ہر ایک کے لیے ایک چانس، ایک موقع ہے. چاہے نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا نافرمان ہو. ریزلٹ کے وقت اگر کوئی افسوس کرے اس کا افسوس معتبر نہیں، اسے چاہیے کہ پرچے میں صحیح لکھے. فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ریزلٹ کی جگہ ہے. فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، آخرت بدلے کی جگہ، آخرت ریزلٹ کی جگہ، دنیا امتحان کی جگہ اور آخرت نتیجے کی جگہ. انسان بہت تڑپے گا انتقال کے بعد. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جس نے آخرت کی بڑے پیمانے پہ تیاری کی ہوگی نا وہ بھی تڑپے گا وہاں. جب دیکھے گا نا کہ ایک ایک سبحان اللہ پہ کیا مل رہا ہے اور ایک ایک الحمدللہ پہ کیا مل رہا ہے اور اللہ کے دربار میں کس چیز پہ کیا مل رہا ہے، اتنا تڑپے گا، افسوس کرے گا. اللہ مجھے ایک موقع دے دے. اللہ کہیں گے نا نا نا، چاہے فرما بردار ہو، نافرمان ہو، وقت چلا گیا، اب موقع کسی کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ صاحب کشف بزرگ تھے، انہیں کشف بہت ہوتا تھا. ان کو کشف بڑا ہوتا تھا، کشف بہت ہوتا تھا. اللہ کی شان قبرستان گئے، عجیب منظر دیکھا کہ قبرستان میں ایک چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. قبرستان میں ایک چچا ہے، قبر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کشف کی حالت میں دیکھا، بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ قبر میں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں.
تو ان کو تو کتنی بڑی آخرت کی تیاری ہوگی. نہ بیوی بچے ہیں، نہ کام کاج ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کھانا پینا، فارغ ہونا، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. یہ تو پورا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کی تو بڑی تیاری ہو جائے گی آخرت کی. کہا چچا کیا بات ہے، قرآن بہت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کا شوقین تھا، عاشق قرآن تھا. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میرے رب نے میری درخواست منظور کر لی، الحمدللہ قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہا 60,000 قرآن پڑھ لیے، 60,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیے. جب انہوں نے یہ سنا کہ 60,000 قرآن پڑھ لیے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ. قبر سے انہوں نے دبی آواز میں کہا حضرت یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دیجئے، میرے 60,000 قرآن آپ لے لیجئے، کیونکہ انتقال کے بعد اب اس کے پڑھنے کا مجھے ثواب کوئی نہیں مل رہا ہے. آپ کا ایک ایک سبحان اللہ قیمتی ہے، ایک ایک الحمدللہ قیمتی ہے، ایک ایک اللہ اکبر قیمتی ہے. حضرت یقین مانے یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تو پڑھ رہا ہوں لیکن اس کا ثواب مجھے کوئی نہیں مل رہا ہے. کیا بات ہے کہ وقت ختم ہو گیا. دنیا عمل کی جگہ ہے، قبر عمل کی جگہ نہیں. قبر آخرت یہ تو سب بدلے کی جگہ ہے. ہاں جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے میرے عزیزوں بہت افسوس ہوگا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا. افسوس کرنے والے ابھی افسوس کریں، تڑپنے والے ابھی تڑپیں. اللہ والے تو کیسی قدر کرتے ہیں، قربان جائیں ان لوگوں پر. کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کے پلاننگ ہے، کیا اپنے دل دماغ پر آخرت کو سوار کیا ہے. اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ان کے زندگی کا مقصد ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، 24 گھنٹے کے بعد کیا کرو گے؟ کہا روزانہ جو کرتا ہوں وہی کروں گا. نہ آپ عمل کون سا بڑھاؤ گے، کون سے عمل کا اضافہ کرو گے، یہ 24 گھنٹے کیسے گزارو گے؟ کہا تو یقین مان یہ 24 گھنٹے میں ایک سبحان اللہ کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک سبحان اللہ کا اضافہ میں نہیں کر سکتا. کہا حضرت 24 گھنٹے مل رہے ایک سبحان اللہ کا اضافہ نہیں کر سکتے؟ حضرت نے عجیب بات کہی، بیٹا اصل بات یہ ہے آپ تو مجھے ابھی کہہ رہے ہو زندگی کے کئی سال ہو گئے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزار رہا ہوں. ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کا آخری دن ہو سکتا ہے کل کا آخری دن ہو سکتا ہے پرسوں کا آخری دن کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا جو میرا آخری دن ہوگا. اس لیے میرے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات اتنا پیک ہے اور شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے اور ایسی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں کہ ایک سبحان اللہ کا میں اضافہ نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ ہمیں جو اتنا پتا چلے نا کہ شہری میں انتقال ہونے والا ہے تو ہو آج کی رات تو ایسی گزرے کہ دنیا کی محبت ایک دم جڑ سے نکل جائے، چیزوں کی، پیسوں کی، گھر بار کی محبت بھی نکل جائے اور سب سے معافی بھی مانگ لے، دل صاف بھی کر لے اور قرآن اور تلاوت اور رونا اللہ میرا کیا ہوگا، کل کی رات میری قبر میں کیسی گزرے گی، میرے مالک مجھ پہ رحم کرنا. ہماری ایسی ایک دن تو آدھا دن تو ایسا گزرے کہ شاید یہ آدھے دن میں ہم اللہ کے ولی ہو جائیں. دنیا کی محبت تو جڑ سے ہی نکل جائے اور اللہ کی محبت سے یہ دل آباد ہو جائے. شاید یہ آدھے دن میں ہم بڑے سے بڑے اللہ والے کو پیچھے چھوڑ دیں. وجہ کیا ہے؟ پتا چلا ہے کہ میرے پاس صرف آدھا دن ہے، حالانکہ ہمیں آدھی سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. آدھی سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. کتنے جوان لوگ ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ آپ کی امی کو جو 21 رمضان ملی ہے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، ان کا خاص عمل کیا تھا؟ کہا مولانا میری ماں بڑی رحم دل تھی، نرم دل تھی. کیا مطلب؟ کہا گرمی کے دنوں میں دیکھتا تھا کہ کوئی بھی سبزی بیچنے والی، فروٹ بیچنے والی یا کوئی مانگنے والی آتی تھی نا
تو میری ماں میری اہلیہ سے کہتی تھی کہ بیچاری گرمی میں کمانے کے لیے نکلی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، کم سے کم اس کو کوئی شربت بنا کے تو پلا دے، یہ بیچاری کو گرمی میں پوچھے گا کون؟ تو کوئی بھی مستورات یہاں سے گزرتی، میری ماں اسے اکرام سے گھر میں بلاتی اور اس کو شربت پلاتی، اور وہ میری ماں کو دعا دے کے چلی جاتی۔ کیا پتا تھا دعا ایسی لگے گی کہ اللہ میری ماں کو 21ویں رات دے گی۔ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور گناہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے چھوٹے گناہ سے بھی بچے، بڑے گناہ سے بھی بچے۔ انسان سانپ کے بچے سے بھی بچتا ہے، سانپ سے بھی بچتا ہے، چنگاری سے بھی بچتا ہے، آگ سے بھی بچتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ناراض ہو رہا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی نظر رحمت سے گرتا ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی بے چینی والی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑے خوش نصیب وہ ہے اس دنیا میں جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، چھوٹی سی خدمت کی، اللہ نے 21ویں رات دے دی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص میرے پاس آئے 2 مہینے پہلے، مولانا میرے والد صاحب کو اللہ نے 15 رمضان عطا فرمائی۔ 15 رمضان۔ اوہ اچھا، سبحان اللہ، کیا خاص عمل تھا؟ بولے خاص عمل تو یہ تھا کہ شراب پیتے تھے۔ میں نے کہا شراب پیتے تھے؟ بولے ہاں، نشے میں ان کی زندگی گزری، غفلت میں ان کی زندگی گزری، لیکن مولانا آخری عمر میں توبہ کر لی تھی۔ اب خاص عمل کیا تھا وہ سنو۔ پہلے میں نے ذرا آپ کو شراب کا اس لیے سنایا تاکہ آپ چوکنا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کو جب کس کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو کیسے نوازتا ہے۔ میرے والد صاحب رکشہ چلاتے تھے، غریب انسان تھے، مزدور تھے، بڑی محنت کرتے تھے، کچھ پیسے گھر میں لاتے تھے، لیکن اگر میرے والد صاحب کی رکشہ میں کوئی غریب آدمی بیٹھ جاتا اس سے پیسے نہیں لیتے بلکہ اسے خود پیسے دیتے تھے کہ بیٹا گھر میں کچھ سامان لے جانا، تیرے گھر میں بھی غربت ہے، میرے گھر میں فاقہ برداشت کر لوں گا لیکن تیرے گھر میں کچھ لے جانا۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، یہ میرا اللہ جانتے تھے، میرے والد صاحب جانتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے میرے والد صاحب کو 15 رمضان عطا فرمائے۔ 6 سے 7 لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر والوں کا کون سا عمل تھا؟ سب کے دل میں ایک بات تھی اور سب کی زبان پہ ایک بات تھی، مولانا صاحب دنیا والے کہتے تھے چالاک بن کے رہو، لوگ تمہیں بیچ دیں گے اور بغیر چالاکی کے یہ دنیا میں تم رہ نہیں سکتے، لیکن ہمارے گھر والوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بھولے بن کے رہیں گے، کبھی کبھار بن بھی جائیں گے، امید ہے قیامت کے دن خدا ہم سے بھولپن والا معاملہ کر لے گا۔ تو پوری زندگی بھولے پن کے ساتھ گزاری۔ گزشتہ سال ہمارے یہاں عجیب ہو گیا، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے، جیسے عید کی نماز ختم ہوئی ایک شخص نے کہا مولانا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اوہ سبحان اللہ، رمضان کا پورا مہینہ ملا، آج تو عیدی کا دن ہے، ہر چھوٹے بچے اپنے ابو کے ہاتھ چومیں گے، تو یہ تو سیدھے اللہ سے عیدی لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو شیرخرما کھانے کا وقت ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، لوگوں سے گلے ملنے کا وقت ہے، اور ان کی ایسی سعادت کہ ان کی اللہ سے ملاقات کا وقت۔ سیدھے سادے انسان نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ 6-7 دن کے بعد ان کے بیٹے کے پاس گیا، میں کہا یار ابا کا کوئی خاص عمل؟ مولانا ہم 5-6 بچے ہیں، میرے باپ نے کبھی ہمیں نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں، بہت رحم دل تھے میرے ابا، سب برداشت کر لیتے تھے۔ ان کی 5 بہویں، آج سب روتی ہے، کوئی دن میری ماں کے ساتھ مل کے وہ 5 کی غیبت بھی نہیں کی، کوئی پلاننگ نہیں ان کے ساتھ، یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کیا۔
یہ دنیا والے کہتے ہیں چالاک بنو، چالاک نہ بننا. اگر موت کے وقت جو اللہ نے چالاکی کا معاملہ کیا تو کہیں کے نہیں رہے. یوں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. زبان اور دل میں کوئی ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. زبان میں بھی ہڈی نہیں، دل میں بھی ہڈی نہیں، اسی لیے فرمایا اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں. یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان میں کا بیشتر طبقہ وہ ہوگا جو اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. مولانا صاحب کا فون آیا 2 ہفتے پہلے. مولانا میرے دادی 5-6 لوگوں کو خواب میں آ گئے. کیا خواب میں آئے؟ بہت سخت تڑپ رہے، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، بس خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے. بغیر سوچے سمجھے میں نے ان سے کہا اسی وقت، میں نے کہا بہو کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے؟ تو کہا بہت زیادہ. میں نے کہا سب سے معافی منگوا لو. جو ساس بہو کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے یا اپنے گھر میں کام والی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور جو سیٹ اپنی دکان پر بیٹھنے والے مزدور کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے زندگی میں ان کو پتہ نہیں چلتا لیکن موت کے وقت اللہ ان کو کلمے سے محروم کر دیتے. پیارے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے یہی کہا تھا صلاح وما ملکت ایمانکم، نماز مت چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا. سورت میں ایک مستورات میرے پاس آئی. میں جا رہا تھا راستے سے، مجھے بتایا کہ مولانا میری زندگی بڑی تنگی کا شکار ہے، بڑی تنگی کا شکار ہے. کیا ہو گیا؟ میری ساس مجھ پہ بڑا ظلم کرتی، میری ساس مجھ پہ بڑا ظلم کرتی. اچھا، مجھے میری ماں کے یہاں نہیں جانے دیتی، میری بھائی بہنوں کی شادی میں جانے نہیں دیا. یہ سب تو ہو گیا. میں نے بھی تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں جانتا تھا ان کی ساس کو. اللہ کی بندی ایک بات سمجھنے کو تیار نہیں. اس کا انتقال ہوا 12 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا. وہ میرے خواب میں آئی تو اس کی چمڑی یہاں سے اتاری جا رہی تھی ایک کمرے میں. تو خواب میں ہی میں گھبرایا، اس زور سے جیسے چپیے لگا کر کوئی کھینچ رہا ہو تو کوئی آدمی چمڑی کھینچ رہا ہے. تو میرے دل میں خواب میں یہ سوال آیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے. اتنے میں باہر سے کسی نے کہا کہ یہ اپنی بہوؤں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوگا، جو مرد اپنی بیوی کا ساتھ دے گا بہو کی غیبت کرنے میں وہ بھی بالکل اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا. ہمارے یہاں ایک شخص کی شادی ہوئی، بعد میں میری ملاقات ہوئی، کہا مولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا گھر بہت اچھا ہے، دینداری والا ماحول ہے الحمدللہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے پتہ نہیں تیسرے دن میرے امی نے میرے ابا سے یوں کہا کہ اپنے یہاں جو بہو آئی ہے نا وہ ایسا کرتی ہے. تو میرے ابا نے کہا کہ یار اپنے گھر میں الحمدللہ دینی ماحول ہے اور تو خود کہتی ہے کہ اپنے گھر میں دینداری والا ماحول ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھر میں بچے بھی نیک ہے، دینداری والا ماحول بھی ہے. ایک بات یاد رکھ، غیبت ہو وہ گھر دیندار نہیں ہوتا. غیبت والا گھر دیندار ہوتا ہے؟ نہ، چاہے پوری زندگی اللہ کے دین کی خاطر لگا دے.
کہا کہ آج کے بعد سے یہ جو ہم بیٹی بنا کر لائے ہیں نا، اس کا کوئی تذکرہ میرے سامنے برائی سے مت کرنا، اچھی بات کرنی ہو تو کرنا، برائی سے کوئی تذکرہ نہ کرنا۔ کہا چوتھے دن میرے والد صاحب نے گھر میں ایسی بریک لگائی کہ اس گھر میں غیبت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جب ہمارے امی ابا غیبت نہیں کرتے تو میری بیوی بھی میرے بارے میں، میرے ساتھ ان کی غیبت نہیں کرتی، غیبت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ آپ یقین مانیں، آج سب سے زیادہ امت پر جو حالات ہے، سب سے زیادہ وہ رات سونے سے پہلے میاں بیوی کی جو بات ہوتی ہے نا 15 منٹ، اس کی وجہ سے حالات۔ میں آپ کو بہت اندرونی چیز بتا رہا ہوں، اور اللہ والے جس نتیجے پر پہنچے نا وہ بتا رہا ہوں۔ جو 15 منٹ میاں بیوی کی گزرتی ہے، جو غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے، تمہارے امی ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہاری بہن ایسی، پڑوس والے ایسے، یہ ایسے، وہ ایسے۔ پھر صبح اٹھ کے کہتا ہے میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ او بھائی، رات میں کیا کیا تو نے؟ تہجد تو پڑھنا ہے لیکن ساری نیکیاں تو دے رہا ہے۔ اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو، پانی کو ایسی ڈول میں جمع نہ کرو جس میں لکے جو۔ نیکی تو آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، بچا کیا؟ پیارے نبی کتنے ناراض غیبت کرنے والوں سے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا۔ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ تو یوں فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ زنا کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ زنا، یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو اتنی سخت وعید بیان کر دی کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اتنی سخت وعید اور کسی چیز کے بارے میں بیان نہیں فرمائی۔ غیبت کی باری آئی، قرآن کا لہجہ سخت ہوا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ 3 باتیں بیان فرمائی۔ انسان میں بھی مردار میں بھی سگا بھائی۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو کہا نہیں کرتا۔ یوں فرمایا کہ غیبت اس سے بھی بری چیز ہے خدا کے دربار۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، موت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک شیطان ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ ایک ہاتھ میں راکھ لے کے جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں شہد لے کے جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کا معاملہ منکشف کیا، تو میں نے شیطان سے بات کی کہ یہ راکھ لے کے تو کہاں جا رہا ہے اور یہ شہد لے کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات ایسی ہے، جب کسی کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے تو یتیم نابالغ بچہ معصوم سا لگتا ہے، لوگ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بڑی دل جوئی کرتے ہیں اور بڑے رحم دلی کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور جب کوئی یتیم کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2-3 دن تک تو لوگ ہمدردی بتاتے ہیں، پھر میں اس یتیم کے چہرے پر راکھ مل دیتا ہوں، پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کی آخرت کی تیاری نہ ہو، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا شہد کا کیا کرتا ہے؟ تو کہا حضرت جو بھی غیبت کرتا ہے نا، پتا چلے اس نے غیبت شروع کی، میں اس کے ہونٹ پہ شہد لگا دیتا ہوں، اس کو اتنی مزہ آتی ہے غیبت کرنے میں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور اس کے سر سے جوں تک نہیں رینگتی اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے یہاں نوساری میں ایک مولانا صاحب نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ العالی کے ساتھ 2 چلے لگائے۔
کینیڈا کے تھے, 2 چلے لگائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا خاص عمل دیکھا؟ تو مجھے کہا کہ مولانا خاص عمل تو پتہ نہیں, ہم رات میں 4:30 بجے اٹھتے تھے اور وہ رات میں 2:30 بجے اٹھتے تھے. 4:30 بجے ہمارے اٹھنے کا وقت اور 4:30 بجے حضرت کے سونے کا وقت, پتہ نہیں 2 گھنٹے کیا کرتے تھے. میں نے کہا آپ نے عمل کیا دیکھا؟ یہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ رات میں 2:30 سے 4:30 کیا کرتے ہیں. مولانا ایک عمل بڑا زبردست دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہ مولانا 2 چلے لگے, یہ پورے 2 چلے میں نہ انہوں نے کسی کی غیبت کی اور نہ کسی کی غیبت سنی انہوں نے. یہ بہت نرم دل ہے, بہت رحم دل ہے, لیکن اپنی لائف ایسی بنائی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تیسرے آدمی کی بات ان کے سامنے آ کے کرے. حضرت نے ہی کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میری عورت کو میں نے کہہ دیا کہ دیکھ یہ بہو ہے اور اس کے ذمے اپنی خدمت نہیں ہے, پوری زندگی بھی میری اور تیری ایک بھی چمچ نہ اٹھاوے تو یہ خدا کے دربار میں گنہگار نہیں ہے, یہ کام والی نہیں ہے, یہ آزاد عورت ہے, یہ بہو ہے. اپنے بیٹے کے ذمے اپنی خدمت ہے, بہو کے ذمے اپنی خدمت نہیں ہے. تو زندگی بھر اس سے پانی بھی نہ مانگنا, ہاں یہ پلا دیتی ہے تو اس کا احسان ہے, اور نہ پلاتی تو قیامت کے دن اس کی پوچھ کوئی نہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ بہو سسرے کی خدمت نہ کرے خسر کی؟ نہ کرے, وہ کرے گی, کل اٹھ کے وہ ساس بنے گی تو اس کی بہو بھی اس کی خدمت کرے گی, اور اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر اس کی بہو بھی اس کی خدمت نہیں کرے گی. میں شریعت کا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اس پر جو ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں, اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ اتنی محبت ہو گئی کہ ہماری بیٹی سے بڑھ کے وہ رہنے لگی ہمارے گھر میں. اس کو کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کا دین موجود ہے. میں گھر کے وڈیلوں سے, گھر کے بڑوں سے, گھر کے ذمہ داروں سے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی محنت لگے گی, ایک عجیب و غریب دل پر بوجھ پڑے گا, تھوڑا سا وقت لگے گا, ماحول ایسا بناؤ کہ تیسرے آدمی کی کوئی ہمارے پاس آ کے بات نہ کرے, کسی کی جرت نہ ہو. آپ درود شریف 2000 پڑھتے ہو, 100 مرتبہ کر دو. سبحان اللہ 100 مرتبہ کر دو. الحمدللہ 100 مرتبہ کر دو. آپ تہجد نہ پڑھ سکتے ہو, کوئی بات نہیں, قیامت کے دن آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. نفل کام نہ کر سکتے ہو, آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن غیبت کی ہوگی نا, اس کی سزا بہت خطرناک ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں فرمایا کہ غیبت کا حال رومین کی طرح ہے, جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. جتنا کرنے والا غیبت کا گنہگار, اتنا ہی غیبت کا سننے والا بھی گنہگار. مدینہ منورہ میں ہماری پڑھائی چل رہی تھی, ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑے لحیم شحیم آدمی آئے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ خانقاہی مجلس ہے. اور خانقاہی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لچھے دار بیان نہ ہو, اصلاحی باتیں ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ کے قریب کیسے آنا ہے, گناہوں سے بچنا کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے ہماری گاڑی میں پنچر پڑا ہوا ہے. مرسیڈیز ہو اور ہوا نہ ہو, کروڑ روپے کی مرسیڈیز ہے, 10 روپے کی ہوا نہیں ہے, فرمایا اس کی کار چلے گی نہیں. چاہے جتنی مہنگی کار ہو, ہوا کی بڑی اہمیت ہے. ہر گناہ ایک سیاہ نقطہ رکھتا ہے, بندہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. میرے عزیزو یقین مانو, یہ گناہ کی مثال کھجلی جیسی ہے. جب انسان کو میٹھی کھجلی آتی ہے, اگر وہ تھوڑی سی لذت کے لیے کھجال دیتا ہے, خون شروع ہو جاتا ہے, جلن شروع ہو جاتی ہے, پاؤڈر لگانا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو چچرنا شروع ہوتا ہے, بیچارہ بے چین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ کھجلی میٹھی تھی, لیکن کھجلی کے پیچھے کا انجام بڑا خطرناک تھا. بالکل اسی طرح یہ گناہ میٹھی کھجلی کی طرح ہے. نفس کہتا ہے کر لے, بات کا کس نے دیکھا. شیطان کہتا ہے ارے کر لینا, ہوتا ہے, سب کرتے ہیں. نہ میرا عزیز نہ کرنا. نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے. عجیب بات آپ کو سناؤں, وہ حضرت مولانا, میری ان سے ملاقات ہوئی, بڑے لحیم شحیم,
مجھے کسی نے بتایا کہ یہ 91 سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خادم ہیں، حضرت کے ساتھ رہتے ہیں سفر حضر میں. میں بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ میں حضرت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ بتائیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں، میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا معلوم کرو گے حضرت کے بارے میں؟ 91 سے ساتھ ہوں، اس وقت 28 سال ہوئے تھے جب میں نے پوچھا تھا کہ 28-29 سال ہوئے، آج تک انہوں نے نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے. میں نے کہا کیوں؟ حضرت کہتے ہیں میرے پاس نیکی بہت کم ہے، میں کیوں کسی اور کو دوں، میرے پاس ہی آلریڈی کم ہے. اس لیے وہ اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں چاہ رہے حضرت. وہ ان کو لگتا ہے میرے پاس نیکی کم ہے، اور کہتے ہیں میرے ہی گناہ اتنے زیادہ ہے جس کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا، میں کیوں کسی اور کے گناہ لوں. تو یہ تھوڑے سے احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ، پیسے سنبھالتے ہیں، سونے چاندی کو سنبھالتے ہیں، یہ اپنی نیکیوں کو سنبھالتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں میرا ڈیٹ اسٹاک ہی بہت زیادہ ہے گناہوں کا، میں لوگوں کے گناہ لے کے کیا کروں گا. ہم سمجھتے ہیں اس کی غیبت کریں، یہ بات کریں، وہ بات کریں. یاد رکھنا اس کی غیبت کرنے سے وہ تو حسن بصری بنے گا نہیں، لیکن آپ یقین مانو ہمیں اللہ نہیں ملے گا. اس کی اصلاح نہیں ہوگی غیبت کرنے سے. آج تک کئی ساس سسرے مل کے بہو بیٹے کی غیبت کرتے رہے، ایک کے بھی گھر میں اصلاح نہیں ہوئی ہے، بلکہ سب پورا گھر پریشان ہو گیا ہے. دونوں بیڈ روم پر اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہوتے ہیں رات کو، اکثر ساس سسرے کے روم پر بھی اور بہو بیٹے کے روم پر بھی. یہ اس کی غیبت میں، یہ اس کی غیبت میں. باپ سنتا ہے کہ ماں میری بیٹی کے ساتھ مل کر کے میری بہو کی غیبت کر رہی ہے، سن رہا ہے اللہ کا بندہ، سمجھتا نہیں کہ یہ بھی پریشان ہوگی، میری بیٹی بھی سسرال میں پریشان ہوگی. غیبت کرنے سے معاملہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ روکنے کے لیے تیار نہیں. اور اس معاملے میں میں مستورات کو سلام عرض کرتا ہوں، کیا کہنے ان کے اندر بڑی ہمت ہے، بڑی جرت ہے. ہم ان سے اپنے ماں باپ کی غیبت سن لیتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، یہ ہم سے اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی نہیں سنتی. مجال تو ہے کہ کوئی اس کے امی ابا کے بارے میں کچھ کہہ کر دیکھے، تھوڑا سا کہے گا ہمارے خاندان سمیت سب کے عیب گنا دے گی. تم یوں، تمہارے بھائی ایسے، تمہاری بہن ایسی، تمہارے امی ایسے، تمہارے ابو ایسے. میرے امی ابا تو بہت اچھے ہیں، میرے بھائی بہن کی تو بات ہی بڑی نرالی ہے. پہلے ہی دن سے اس نے بڑی سمجھداری کا معاملہ کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سنا ہی نہیں. اور ہم ایسے سمجھدار ہو گئے، پتہ نہیں سمجھدار کہیں گے کیا کہیں گے، کہ چل تو سنا دے جس کے بارے میں غیبت کرنی ہو، آخرت برباد کر دوں گا لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا. میرے عزیزو یہاں پنچر پڑا ہوا ہے. حضرت تو بہت تڑپتے، غیبت کی بات آتی ہے کہتے ہیں ہماری کون سی مجلس ہے جو غیبت سے خالی ہے، وہ کون سی فون پہ بات ہے جو غیبت سے خالی ہے. کیا خاص، کیا عام، کیا دیندار، کیا بے دین، اس میں تو سارے ہی جڑے ہوئے ہیں اور سارے ہی اللہ کی نظر رحمت سے گر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو اٹیک آیا تھا. اس کے بعد کا حضرت کا ایک بیان آیا، میں نے سنا، عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے. اٹیک دیکھا تھا نا، اس کی تکلیف بہت قریب سے دیکھی تو برداشت نہیں. کہتے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مناجات کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ، یہ خود اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو جانتا ہے، تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے، اور میں نے تیری مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اے اللہ، میں تیری مخلوق کا گنہگار نہیں ہوں، تیرا 100% گنہگار، اس کا مجھے اقرار ہے، مجھے معاف کر دو. یہ سن کر میں تو ہل گیا، کیسی زندگی گزاری ہوگی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے. میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں، ہم اللہ والوں سے جڑے بھی رہیں، ہم رمضان کو وصول بھی کریں، ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، لیکن اتنا کر دیں کہ ہم غیبت کا دروازہ بند کر دیں اور ہم گناہ کا دروازہ بند کر دیں. آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے غیبت نہیں کریں گے. انشاءاللہ غیبت نہیں. گھر کا ایسا ماحول بنانا پڑے گا. ایک بیوی نے غیبت کری اور پہلے ہی دن ڈانٹ دیا، لڑائی شروع، ایسا نہیں ہوتا.
गीबत करी तो एक मौलाना का बयान हुआ, आज मेरे दिल पे बहुत बात लगी। अपने तो यार अभी तक परेशान है, जो लाइफ हमें चाहिए ना एंजॉयमेंट वाली, वो नहीं मिल रही है, मज़ा नहीं आ रही है। मौलाना ने कहा कि ये गीबत की नहुसत है। आज हम ये तय करते हैं कि इंशाल्लाह गीबत नहीं करेंगे। इंशाल्लाह तू तो अल्हम्दुलिल्लाह करती नहीं गीबत, गीबत तो ज़्यादा मैं ही करता हूँ, मैं भी नियत करता हूँ, तू भी नियत कर। आज के बाद से हम तीसरे आदमी की कोई बात नहीं करेंगे। तीसरे आदमी की बात करने से उसकी इस्लाह तो होगी नहीं, लेकिन हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। जो हमारे साथ बुराई का मामला करे उसके साथ अच्छाई का मामला करो, जो हमारे साथ तोड़े उसके साथ जोड़ो। लोग कहते हैं मौलाना मैं गीबत नहीं करता हूँ, उसके अंदर जो बात है ना मैं वही कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। मेरे अजीज वही गीबत है। अगर वो बात उसके अंदर ना हो फिर तो ये बोहतान है, उससे भी बड़ा गुनाह है, गीबत से भी बड़ा गुनाह। उसके अंदर वो बात है, उसी को तो गीबत कह रहे हैं, उसको बयान करना। अल्लाह ने तो कहा कि तू लोगों के ऐबों को छुपा, कयामत के दिन मैं तेरे ऐब को छुपाऊं। बंदा भूल जाता है क्या किसी के ऐब देखे। और बात भी ऐसी है, इंसान को अपना थूका हुआ इतना बुरा नहीं लगता जितना दूसरों का थूका हुआ बुरा लगता है। इंसान को दूसरों की गलतियां बड़ी लग जाती है, अपनी गलतियों को मामूली समझता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। और अल्लाह करे हम गीबत को एक गुनाह तो समझे कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत संगीन गुनाह है। आप यकीन मानो पूरी जिंदगी आप सुन्नतों के मुताबिक गुजार दो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, सुन्नतों के मुताबिक गुजार दो और गीबत का दरवाजा खुला रखो, यकीन मानो अल्लाह नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी आप अल्लाह के रास्ते में लगा दो, गीबत का दरवाजा खुला रखो, यकीन मानो अल्लाह नहीं मिलेगा। आपको 10 बुजुर्ग खिलाफत दे दे और पूरी दुनिया में आपके मुरीदीन हो जाए और आपके बयानात की बरकत से करोड़ों लोग अल्लाह के वली बन जाए, वो अल्लाह वाले होंगे। लेकिन ये शेख गीबत करता होगा तो ये शेख को अल्लाह नहीं मिलेगा। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, शेख की मजलिस में गीबत हो तो खड़े हो जाओ। शेख की मजलिस में बड़ी अहमियत है शेख की हमारे यहां का। शेख की मजलिस में गीबत हो रही है, फौरन खड़े हो जाओ। शेख की मजलिस में चाय का कप आए, उसमें मक्खी गिर जाए, क्या पी लोगे या मक्खी निकालोगे? का मक्खी निकालेंगे। शेख के पास गए अल्लाह को लेने के लिए, न कि जिना से ज्यादा सख्त गुनाह करने के लिए। तो जब वहां गीबत बर्दाश्त नहीं तो हमारी नॉर्मल जिंदगी में कहाँ की गीबत बर्दाश्त होगी। आज तक गीबत करके कुछ मिला नहीं, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए हम जो चाहते हैं ना, अंदर से हमें वो सुकून नहीं मिल रहा, वो अल्लाह की मोहब्बत का जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं मिल रहा। असल उसकी बुनियादी वजह हमारा मजाक में झूठ बोलना और गीबत का दरवाज़ा खुला रखना। अल्लाह की ज़ात से मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पर हम एक नज़र सानी करेंगे और पूरे दिल से इस पर मेहनत करेंगे कि इंशाअल्लाह मर जाएंगे, गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला गीबत से हमारी जान छुड़ाए। थोड़ी देर के लिए लाइटों को बंद कर दीजिए, अंदर बाहर की। आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। बड़ी बड़ी मुबारक रात चल रही है। आप कहेंगे बचना तो गीबत से है, फिर आप ज़िक्र क्यों करवा रहे हो? हदीस शरीफ में है ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब, अल्लाह का ज़िक्र दिलों के लिए शिफा है। जब बंदा ज़िक्र करता है ना, उसके दिल में ऐसी नूरानियत आती है, आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाहों से बच जाता है। इसलिए पूरे दिल से, दिल की हाज़िरी से बड़ी बड़ी मुबारक रातें हैं। आखिरी अशरा चल रहा है, रमज़ान का मुबारक महीना है। थोड़ा दिल की हाज़िरी से अल्लाह को याद कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली कलीमा नहीं, बहुत वज़नी कलीमा है। सातों ज़मीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, एक कलीमे वाला पलड़ा झुक जाएगा। यही वो कलीमा है जो इंशाअल्लाह हमें जहन्नम से बचाएगा, हमें जन्नत में ले जाएगा। इसी कलीमे की बुनियाद पर हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी। पढ़ते पढ़ते दिल से अल्लाह से चुपके ये कह देना, अल्लाह अभी तो पढ़ रहा हूँ, मौत के वक्त भी याद दिला देना, पढ़वा देना, मौत के वक्त भी याद दिला देना, पढ़वा देना। मैं एक बुज़ुर्ग के साथ 5 साल रहा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत पढ़ते थे। इंतकाल हुआ उनका, उनके बेटे ने कहा मौलाना कोई 2 मरतबा कलमा पढ़ता है, कोई 3 मरतबा कलमा पढ़ता है, मेरा बाप 100 मरतबा से ज़्यादा कलमा पढ़ के दुनिया से गया है और मैं उसका गवाह हूँ। दुनिया में कलमा बहुत पढ़ते थे। हर आदमी अपने अपने एतबार से अल्लाह का ज़िक्र करें,
اگر ذکر کرتے کرتے رونا آ جائے تو زہ نصیب کچھ آنکھیں ایسی ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ ویسے بھی ہم نے بہت عزائم کیے تھے، ارادے کیے تھے رمضان ایسا گزاریں گے، لیکن کیا پتا تھا اتنی جلدی گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اوپر اوپر نہیں، دل کی حاضری سے پڑھو، پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں لفظ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس تصور سے کہ جب میں میرے پیارے رب کو پکارتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، یہ میرے رب کا نام ہے۔ آج تک کھانے پینوں کا مزہ چکھا، اللہ کرے اب ذرا اللہ کے نام کا بھی مزہ چکھیں، اس تصور سے کہ جب میں پڑھتا ہوں نا تو صرف میری زبان نہیں، میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا ایک ایک رواں، یہ سب اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں کی در و دیوار ہر طرف سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس منظر کو صرف یاد کرنا ہے جب مجھے اور آپ کو جنازے سے نکال کر قبر کے اندر رکھا جا رہا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ دل سے پڑھو، شرمائے نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے نہیں شرماتے۔ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، لوگ کیسے کر رہے وہ نہ دیکھو، لوگ ہماری قبر میں آنے والے نہیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ، آنکھوں کو بند کرے، دل سے اللہ کو یاد کرے، دل سے اللہ کو یاد کرے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود بندے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے محبت کرتا ہے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ یوں فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اللہ اسے رونے کی توفیق دیتے ہیں، جس کو ایسا لگتا ہو میں تو نیک ہوں، دیندار ہوں، اللہ رونے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، راتوں کی مناجات کی لذت سے بھی محروم کر دیتے۔ دل سے اللہ کو یاد کیجئے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں۔ میرے عزیز، اللہ کو پانے کے لیے بہت سی جائز خوشیوں پر آگ لگانی پڑتی ہے، ہم تو غیبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کہاں سے ملے؟ کوئی تو ایسا ہو اپنے دل سے پوچھے، کیا تو غیبت سے بچا ہوا ہے؟ پوچھے، اپنے بارے میں ہی پوچھے۔ بہت سی نیکیاں جمع کی تھی، سب کو دے دی، گناہ آلریڈی تھے اور اوروں کے بھی لے لیے، اللہ تو ملا نہیں، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یوں فرمایا، گناہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک۔ کینسر بہت تو انسان کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے، گناہ انسان کو جہنم کی گھاٹ اتارتا ہے، ہم اس کو بڑا ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ، باپ کی نافرمانی کرنا چھوٹی چیز ہے، کیسے ابا ناراض ہو جاتے، تھوڑا تو اللہ کو۔ ایک 5-6 سال کا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گناہ کرتے ہوئے، شرم آتی ہے، ہمارا بیٹا کیا کہے گا، ابو کیا کرتے موبائل، اور اللہ دیکھ رہے ہو، بندہ بنداس گناہ کرتا ہے، شاید گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا نعوذ باللہ، تو کیا اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے؟ انسان گناہ کرتے وقت وہ سارے دروازے تو بند کر دیتا ہے جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا جہاں سے خالق دیکھتا ہے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، ندامت کے ساتھ دعا کر لیجئے، اللہ کو بڑا کریم پائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اے اللہ میرے سامنے یہ سب روزدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہوگی، اوابین پڑھی، تراویح پڑھی، کھانا کھایا، دوبارہ آپ کے گھر میں آ گئے، چلو آخری عشرہ ہے، شاید اب اللہ مان جائیں گے، تب مان جائیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ عاشق قرآن لوگ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں نے سنا بڑی محبت سے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اے اللہ، ان نیک لوگوں کے صدقے مجھ
سیاہکار کو بھی معاف کر دے، مجھ گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ان لوگوں کے صدقے طفیل مجھے بھی گناہوں سے بچا لے، غیبت سے بچا لے۔ اے اللہ بولنا آسان ہے، عمل کے وقت معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ بولتے ہیں 2-3 دن تک احساس ہوتا ہے، چوتھے دن پھر وہی روش، وہی گناہ۔ کیا دوست، کیا نیک، کیا بد، کوئی آدمی ملتے ہی تیسرے آدمی کی بات کرتا ہے۔ اے اللہ اب تو غیبت بھی لوگ نئے انداز میں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم اس آدمی کی بات تو نہیں کرتے، صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ آپ کو بنانا چاہتا ہے، وہ کور چڑھا کے گناہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز تیری چالاکی اللہ کے یہاں نہیں چل سکتی۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ غیبت سے بچا لے۔ یہ مجمع کا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے، وہ ماحول کیسے تیار ہوگا۔ یہ کئی سالوں کی بگڑی ہوئی روش ہے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ یہ خانقاہی مجلس ہے، خانقاہی مجلس ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی کھوٹ نکل جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ لوگ بہت پریشان حال ہے، لوگ بہت تکلیف میں ہیں، لوگ بہت حالات میں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے مالک آپ کا احسان ہے، ہمارے دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، چوتھے روزے کو مجھے ایک مولانا کا فون آیا کہ مولانا اللہ جانتا ہے میں اور بازو والے امام صاحب ہم دونوں نے افطاری میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں، کھجور۔ بستی والوں سے شکایت کی، بستی والے کہنے لگے مولانا صاحب آپ جانتے ہم لوگ غریب انسان ہیں، مزدوری کر کے ہمارا گھر چلتا ہے۔ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک عورت نے مفتی صاحب کو سوال پوچھا، مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، میں غریب عورت ہوں، اگر میرے یہاں سحری اور افطاری میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، اپنے آنسو پوچھنے لگے اے اللہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے تڑپتے ہیں۔ میں نے دیکھا گزشتہ سال ایک عورت کبھی یہاں جاتی نوساری میں، کبھی وہاں جاتی، میں نے پوچھا اماں جی کیا ہوا؟ کہا بیٹے میری بیٹیاں ہیں اپنے گھر پہ، بڑی مشکل سے سحری کا انتظام ہوا تھا۔ میری بیٹیوں نے پوچھا اماں افطاری میں کیا ہے؟ کہا فکر نہ کر، تیری بوڑھی ماں دھوپ میں جا کے تمہارے لیے کچھ انتظام کر کے آئے گی۔ مولانا 3:30 بجے سے چکر لگا رہی ہوں، 5:30 بج چکے ہیں، میری بیٹیاں اس انتظار میں، ابھی اماں آئے گی کچھ فروٹ لائے۔ بیٹا لوگوں کے پاس جاتی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے اماں آگے چلے جاؤ، اور میرے مالک آپ ہے کہ ہمارے دسترخوان آپ نے بھر دیا، لیکن ہم افطاری کی دعا بھی بھول جاتے ہیں، اذان کا جواب دینا بھی بھول جاتے ہیں، رکعتیں بھی ہماری چلی جاتی ہے۔ ہم تو ایسے ناشکر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رب معاف کر دے۔ اللہ آخری اشرا ہے، آپ معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا؟ آپ معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا؟ آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یہ آپ کے عاشقوں کا مجمع ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے۔ اے اللہ لوگ دور دراز سے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ چلو سگرام پورہ بڑی مسجد میں چلے جائیں، کچھ باتیں سنیں گے، شاید ہمارے دل کی تار بھی اللہ سے جڑ جائے گی۔ اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ رب کریم 5-6 دن کے بعد عید کا دن آئے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کسی کے ابو کا کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا، بہت سے بچے عید کے دن تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی عمر والے رونا آ جاتے ہیں، ماں یاد آتی، ماں ہوتی تو سر پہ ہاتھ پھیرتی، ہاتھ چوم لیتے، عید مبارک کر لیتے۔ پھر وہ ماں کا دنیا سے جانا ہے یاد آ جاتا ہے، وہ ماں کو جو کفن میں لپٹے ہوئے سویا دیکھا تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد خوشی خوشی سب سے گلے ملتے ہیں، قبرستان چلے جاتے پھر دل رو دیتا ہے۔ اللہ واقعتاً ماں باپ تو ایسی نعمت ہے۔ ایک بہت مالدار شخص کے یہاں میرا جانا ہوا، بڑا شاندار مکان، بڑے پریشان، میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا سب کچھ ہے، ماں باپ نہیں ہے۔
دل اداس سا ہے، جب تک پیسہ نہیں تھا ماں باپ تھے، پیسہ ہاتھ آیا ماں باپ ہی چلے گئے، بہت کچھ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے، کچھ کر نہ سکے۔ اے اللہ کتنے ایسے بھی ہوں گے، کسی کے ابو کا، کسی کی امی کا، کسی کے شوہر کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بچوں کا، کسی کی بھائی کا، کسی کے بہن کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ایمان والے موجود ہیں ان کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دعوت پر جما دے، دعوت کے تقاضوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اندرون کے لیے بیرون کے لیے قبول فرما، مشوروں کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، گشتوں کے لیے، دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر مہینے پابندی سے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ مکہ مکرمہ میں آج 25ویں رات ہے، اتنی درخواست کرتے ہیں اب سے موت تک ہمارا ہر رمضان وہیں پر ہو، ایسے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔